میں ہوں عثمان اور کتاب یار ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی درخت کے نیچے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ یہ بات ہے 1687 کی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کے سر پہ آ کر ایک سیب گرا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ اوپر سے کوئی چیز گر رہی ہے، لیکن اس بات نے اس کو سوچ میں ڈال دیا۔ گرے ہوئے سیب کو دیکھ کر اس کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا۔ وہ سوال کیا تھا؟ ناظرین، وہ سوال یہ تھا کہ یہ سیب زمین پر ہی کیوں گرا ہے، آسمان پر کیوں نہیں گیا؟ وہ یہ بات سوچنے لگا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہ سیب زمین پر گرا ہے۔ اس کے اوپر اس شخص نے کافی ریسرچ کی، جس کے بعد اس نے ایک چیز ڈسکور کی جس کو ہم گریوٹی کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ گریوٹی کا کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ مجھے امید ہے آپ کو معلوم ہوگا۔ ناظرین، گریوٹی کا کانسیپٹ سر آئزک نیوٹن نے دیا تھا۔ یہ وہ کانسیپٹ تھا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ صرف ایک کہانی ہے، اس کے بارے میں کوئی سچائی نہیں۔ لیکن ناظرین، جس درخت سے وہ سیب گرا تھا اور جس کے نیچے نیوٹن لیٹا تھا، وہ درخت ابھی بھی موجود ہے۔ ناظرین، یہ جو سکرین پر آپ کو درخت دکھایا جا رہا ہے، یہ وہی درخت ہے جس کے اوپر سے سیب گرا تھا۔ جی، یہ وہی درخت ہے جس نے نیوٹن کو گریوٹی ڈسکور کرنے پر مجبور کر دیا اور اس نے سوئے ہوئے نیوٹن کو جگایا۔ ناظرین، ہم کچھ ڈھونڈیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم درخت کے نیچے جائیں گے تو سیب گرے گا۔ اگر ہم اپنے کمرے میں ہی رہیں تو سیب کہاں پہ گرنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم جس سائنٹسٹ کی بات کر رہے ہیں ان کا نام سر آئزک نیوٹن ہے۔ آئزک نیوٹن 16 جنوری 1643 کو یونائٹڈ کنگڈم میں پیدا ہوئے۔ آئزک نیوٹن کو صرف ہم ہی نہیں جانتے، بلکہ ان کو تو پوری دنیا جانتی ہے۔ ان کا تعلق صرف فزکس سے ہی نہیں تھا، بلکہ ان کا تعلق تو پولی میتھ سے تھا، جس میں فزکس، ایسٹرونومی، الکیمسٹ، تھیولوجی اور فزکس اور میتھ میں تو ان کو بہت پہلے ہی بہت زیادہ عبور حاصل ہو گیا تھا۔ ناظرین، ان کی پہلی بک جس کا نام میتھمیٹیکل پرنسپل آف نیچرل فلاسفی، یہ بک کا نام تھا، اور یہ بک 1687 میں پبلش ہوئی۔ انہوں نے آپٹکس میں بھی کافی کنٹریبیوٹ کیا۔ انہوں نے ٹرینٹی کالج کیمبرج سے 1668 میں MA کیا۔ ناظرین، نیوٹن کو کن چیزوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے؟ ان میں میکینکس، یونیورسل گریوٹی، نیوٹن لاز آف موشن وغیرہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے لاز اور پرنسپل ہیں جن کو نیوٹن کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، نیوٹن کو اپنی صدی کا سب سے جینیس انسان مانا جاتا ہے۔ سائنٹیفک کیریئر میں ان کی فیلڈ میں فزکس، نیچرل فلاسفی، تھیولوجی، میتھس، ایسٹرونومی، اکنامکس وغیرہ شامل ہیں۔ ویسے تو آئزک نیوٹن نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، لیکن ان کے 2 نوٹیبل اسٹوڈنٹس تھے جن کا نام روجر کوٹس اور ولیم وزڈن تھا۔ ناظرین، نیوٹن اس دنیا کو ایک نئی سوچ دے کر گئے تھے اور سائنس کو ترقی کرنے کی ایک سیڑھی رکھ کر گئے تھے۔ ناظرین، یہ دور وہ تھا جس میں مسلمان زوال کی طرف جا رہے تھے اور انگریز اپنا عروج پکڑ رہے تھے۔ اس صدی میں شاید اگر نیوٹن نہ ہوتے تو شاید وہ اتنی ترقی بھی نہیں کر پاتے۔ نیوٹن اپنی صدی میں لوگوں کو اور سائنس کی دنیا میں ایک نئی سوچ پیدا کر کے گئے تھے۔ شاید اگر وہ نہ ہوتے تو سائنس بھی آج اتنی ترقی نہیں کر پاتی۔ انہوں نے فزکس کے اندر جتنا اپنا نام کمایا، انہوں نے ایسٹرونومی پہ بھی اتنا ہی زور دیا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک کھڑکی کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، جو سکرین پر آپ کو ایک کھڑکی دکھائی جا رہی ہے، یہ وہ کھڑکی ہے جس سے
آئزک نیوٹن اس لامحدود آسمان کو دیکھتے تھے اور اسی کھڑکی نے اور اسی آسمان نے ان کے لیے ایک نئی سوچ پیدا کی تھی۔ وہ دیر تک ان ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھتے رہتے تھے اور انہوں نے نظام شمسی کے بارے میں ایک چیز بھی ڈسکور کی۔ وہ چیز کیا تھی؟ ناظرین، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے سولر سسٹم یعنی نظام شمسی کے جو سیارے ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا بیلنس مینٹین کیا ہوا ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کی طرف کھینچنا چھوڑ دیں تو شاید ہمارا نظام شمسی بھی ڈسٹرب ہو جائے۔ ناظرین، نیوٹن نے گریوٹی کے بارے میں ایک تھیوری دی تھی جس کو آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی دے کر غلط ثابت کیا۔ اس کو کیسے غلط ثابت کیا یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔